بسم اللہ الرحمن الرحیم وفائدة النعت تخصيص المنعوت إن كان نكرتين نحو جاءني رجل عالم وتوضيحه إن كان معرفتين نحو جاءني زيد الفاضل. صبر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. توابع کی بات چل رہی ہے تو اس میں سے پہلا تابع چل رہا ہے کون؟ صفت نعت، جس کو صفت بھی کہتے ہیں. تو یہ دو قسم ہوتی ہے، بحال ہی، بحال متعلق ہی یا متعلق ہی. مسئلہ جی، مسئلہ یہ ہے کہ اضافت کے بارے میں تو آپ نے پڑھا ہے کہ اگر مضاف الیہ معرفہ ہو تو مضاف اضافت کی وجہ سے معرفہ ہو جاتا ہے، مضاف الیہ نکرہ ہو تو مضاف اضافت کی وجہ سے نکرہ مخصص ہو جاتا ہے. تخصیص کہتے ہیں تقلیل اشتراک کو، تخصیص کہتے ہیں تقلیل اشتراک کہ اس کے اندر جو عموم ہے نا اس کو کم کرنا، اس کو کہتے ہیں تخصیص. بلا تھی بھی کہ اس کے اندر جو عموم ہے نا اس کو کم کرنا، اس کو کہتے ہیں تخصیص. مسئلہ نعت موصوف کو کیا فائدہ دیتی ہے؟ نعت منعوت کو کیا فائدہ دیتی ہے؟ سمجھے نا، منعوت نے نعت کو نہیں، نعت منعوت کو کیا فائدہ دیتی ہے؟ جس طرح کہ مضاف الیہ مضاف کو فائدہ دیتا ہے نا، اسی طرح صفت موصوف کو کیا فائدہ دے تو سن. کیونکہ تعریف و تنکیر میں دونوں میں مطابقت شرط ہے. کس میں؟ صفت موصوف میں. صفت موصوف میں کہ کوئی نہیں اور بڑے مضافت باجے جائے. تعریف اور تنکیر میں مطابقت شرط ہے کہ کوئی نہیں. کس میں؟ موصوف صفت میں. کس چیز میں؟ تعریف و تنکیر میں شرط ہے مطابقت. پیچھے پڑے 10 چیزاں تے پھر 5 چیزاں انہاں وچ ہیں کہ نہیں تعریف تنکیر دوواں دے وچ. صفت بے حالی ہو یا بے حال متعلق ہو بالکل کسی واجہ بن جانا جی. مطلب کیا ہے کہ اگر موصوف معرف ہے تو صفت بھی ہوگی، اگر موصوف نہ کرائے تو صفت بھی ہوگی. ان میں مطابقت شرط ہے کہ کوئی نہیں. ہن واپس آ واجے جایا کہ اگر صفت جو ہے نا، صفت یہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے اور توضیح کا فائدہ دیتی ہے. صفت تخصیص کا فائدہ دیتی ہے اور توضیح کا فائدہ دیتی ہے. یہ اکثر فائدے ہیں دو. وقد یکون آگے آ رہے ہیں، کچھ حاشیے موشی نے بیان کیے ہیں، وہ سارے آ رہے ہیں کہ تعریف صفت جو ہے یہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے یا توضیح کا فائدہ دیتی ہے. صفت تخصیص کا فائدہ دیتی ہے یا توضیح کا فائدہ دیتی ہے. آخنا صفت تخصیص کا فائدہ دیتی ہے یا توضیح کا فائدہ دیتی ہے. آخی آنا مرن لگے ہیں. صفت تخصیص کا فائدہ دیتی ہے یا توضیح کا فائدہ دیتی ہے. سن، اگر صفت اور موصوف دونوں نکرہ ہیں تو صفت کے بغیر موصوف کے اندر عموم ہے، تو جب صفت ساتھ لگ جائے گی کہ موصوف فلاں جس کی یہ صفت ہے، اب وہ نکل جائیں گے جن میں یہ صفت نہیں ہوگی، تو یہ کیا ہے؟ تخصیص. یہ تخصیص ہے. تقلیل اشتراک کو کم کرنا یہ تخصیص ہے. کیا؟ اشتراک کو کم کرنا یہ تخصیص ہے. تقلیل اشتراک. تو جب نعت اور منعوت، صفت اور موصوف دونوں نکرے ہوں تو اب صفت
موصوف کو تخصیص کا فائدہ دیتی ہے. اب صفت موصوف کو تخصیص کا فائدہ دیتی ہے. کیا کہ جی جب نعت اور منعوت دونوں نکرے ہوں تو اب صفت موصوف کو تخصیص کا فائدہ دیتی ہے. پھر آخ جب نعت اور منعوت دونوں نکرے ہوں تو اب صفت موصوف کو تخصیص کا فائدہ دیتی ہے. پھر آخ جب نعت اور منعوت دونوں نکرے ہوں تو اب صفت موصوف کو تخصیص کا فائدہ دیتی ہے. جاءنی رجل آیا میرے پاس رجل، اس میں عموم ہے کوئی رجل، کوئی اس کے ساتھ صفت لگا دی عالم. آیا میرے پاس رجل، ایسا رجل جو عالم ہے. اس صفت نے رجل کے اندر تقلیل اشتراک کیا ہے کہ نہیں؟ جاہل نکل گئے کہ کوئی نہیں. جو آیا ہے رجل وہ ان رجلوں میں سے ہے جو عالم ہے. جاہل سارے تو تخصیص ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تقلیل اشتراک ہوئی نا. تو جب دونوں نکرہ ہیں تو عالم صفت نے موصوف کو کیا فائدہ دیا ہے؟ تخصیص بے تقلیل اشتراک. پہلے عام، اب اس میں سے جاہل نکل گئے، صرف عالم رہ گئے. سمجھی جی؟ موصوف اور صفت دونوں معرفہ ہوں، موصوف اور صفت دونوں معرفہ ہوں. اب صفت موصوف کو توضیح کا فائدہ دیتی ہے. کیا کہ جب موصوف اور صفت دونوں معرفے ہوں تو اب صفت موصوف کو توضیح کا فائدہ دیتی ہے. پھر آخ جب صفت اور موصوف دونوں معرفے ہوں تو اب صفت موصوف کو توضیح کا فائدہ دیتی ہے. وضاحت ہو جاتی ہے. مثلا ایک محلے میں زید نامی دو شخص ہیں، ایک فاضل ہے تو ایک بٹوٹڑ ہے. تو اس نے کہا، لیکن مخاطب دونوں کو جانتا ہے. مخاطب اس نے کہا جانی زید، میرے پاس زید آیا، میرے پاس زید ہے. تو اب اس میں پتہ تو ہے کہ محلے میں جو دو زید ہیں ان میں سے ایک ہے. یہ نہیں بہام نکرہ بتا تعمیم ہے نا، یہ ہے کن دو میں سے ایک ہے. لیکن یہ وضاحت نہیں ہوئی کہ وہ عالم ہے جو فاضل ہے وہ ہے یا جڑا پوتڑ ہے وہ ہے. تو اس نے کہا جانی زیدن الفاضل، تو الفاضل صفت نے موصوف زید کے اندر وضاحت کا فائدہ دیا ہے. اس کو واضح کر دیا کہ کون سا زید جو فاضل ہے، کون سا زید جو فاضل ہے. نکرہ پہلے نہیں ہے، معرفہ ہے. یہ اس بندے کے سامنے ہے کہ جو جانتا ہے کہ اس محلے میں اس نام کے 2 بندے ہیں، 3 بندے ہیں، 10 بندے ہیں، ان میں سے ایک فاضل ہے باقی نہیں ہے. تو جب اس نے کہا نا جاءنی زید الفاضل، تو اب وضاحت ہوگی کہ کون سا زید جو کہ فاضل ہے. سمجھیا؟ 10 کیا کہ نکرے کی مثال، نکرے کی معرفے کی مثال اور نکرے کی مثال میں نکرے کی مثال جیسے جاءنی رجل عالم میں رجل جو ہے یہ عام ہے، یہ عام ہے. عالم ہو جاہل ہو کوئی بھی ہو. یہ تو جب اس کے ساتھ صفت لگ گئی، صفت لگائی تو کون عالم صفت لگ گئی، جب صفت عالم لگ گئی تو اس نے اس کے اندر تخصیص کا فائدہ دیا، اس کے اندر تقلیل اشتراک کر دیا، اس کے اندر فرد کم ہو گئے. کون نکل گئے؟ جاہل. کون رہ گئے؟ عالم. تو موصوف صفت دونوں نکرہ ہوں تو صفت کس کا فائدہ دیتی ہے؟ تخصیص کا. اچھا، اور اگر موصوف صفت دونوں معرفے ہوں تو یہ صفت موصوف کو توضیح کا فائدہ تو صفت توضیح کا، تو صفت توضیح کا فائدہ دیتی ہے، یعنی موصوف کی وضاحت کر دیتی، موصوف کی وضاحت کر دیتی ہے. جیسے جاءنی زید الفاضل میں زید جو ہے مثلا جس جگہ بات کر رہا ہے وہاں کم از کم اس نام کے 2 شخص ہیں. بولنا جس جگہ یہ بات کر رہا ہے نا، اور مخاطب بھی جانتا ہے، نہ جانتا ہو تو پھر نہیں، دونوں کو جانتا ہے. پتہ ہے
تو اس کو یہ تو پتا ہے کہ دو میں سے ایک ہے اور دونوں کو جانتا ہے، دو میں سے ایک لیکن یہ نہیں پتا کہ فاضل آیا ہے یا دوسرا آیا ہے۔ دوسرا ہے۔ تو اس نے جب کہا کہ جانی زید الفاضل، تو اس میں زید الفاضل نے زید کی وضاحت کر دی کہ وہ زید آیا جو کہ فاضل ہے۔ دوسرا نہیں آیا، سمجھیا؟ تو تعریف صفت جو ہے موصوف کو تخصیص کا فائدہ دیتی ہے یا توضیح کا فائدہ دیتی ہے۔ موصوف صفت دونوں نکرے ہوں تو اب صفت کی وجہ سے موصوف نکرہ مخصصہ بن جائے گا۔ اگر موصوف معرفہ ہو تو ظاہر صفت بھی معرفہ ہونی ہے، کیونکہ دونوں میں تعریف و تنکیر میں مطابقت شرط ہے، گو۔ تو اب صفت نے موصوف کو وضاحت کا فائدہ دینا ہے، اور فائدہ نات کا منعوت کی تخصیص اے تقلیل اشتراک فی النکرات کہ جڑے تھلے افراد داخل نے وہ کٹ ہو گئے۔ ایک کدوں فائدہ ہونا ہے؟ اگر ہوں دونوں کون نکراتین، جیسے جان رجل عالم، اور فائدہ دیتی ہے نعت منعوت کی توضیح کا۔ ایک کدوں اگر ہوں دونوں، اور رفع احتمال عن المعارف کہ انہوں نے جاندہ تے ہے بھی فلانے فلانے، لیکن انہاں وچوں کیڑا مراد ہے، اے وضاحت کر دی صفت۔ اگر ہوں دونوں کون موصوف صفت معرفتین، جیسے جان زید الفاضل، شابہ جی۔ اور فائدہ نات کا منعوت کی تخصیص اگر ہوں وہ دونوں نکرتین، جیسے جاءنی رجل عالم، اور نات فائدہ نات کا منعوت اور فائدہ نات کا منعوت کی توضیح اوے ہے بھی کر دو، جملہ پورا ہو گئی۔ توضیح ہے اگر ہوں وہ دونوں معرفتین، جیسے جاءنی زید الفاضل۔ فائدہ نات کا منعوت کی تخصیص ہے اگر ہوں وہ دونوں نکرتین، جیسے جاءنی رجل عالم، اور فائدہ نات کا منعوت کی توضیح ہے۔ وہ توضیح ہو دا مرجع منعوت ہی واجہ نال ہے، دو میں چکرائے بیٹھو چاچا بتریا، پیچھے سی تخصیص المنعوت، اگو توضیح ہو یا آخنا ہے کہ توضیح المنعوت نہیں آخنا، بھی ایک باری آج دوبارہ ضمیر لوٹائی دی یار، حد ہوگی جی۔ اگر ہوں وہ دونوں معرفتین، جیسے جاءنی زید الفاضل، چنگی گل جی، اگے وقال بکر یکون لمجرد الثناء والمدح نحو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر۔ یہ جو دو مسئلے پہلے بیان ہوئے نا، تخصیص کا فائدہ اور توضیح کا، یہ کثرت ہے، یہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتے ہیں کہ جب منعوت معرفہ ہے، منعوت معرفہ ہے اور واضح ہے، کیا ہے؟ منعوت معرفہ ہے اور واضح ہے۔ تو اب چونکہ نکرہ نہیں کہ تخصیص کا فائدہ ہو، اور معرفہ واضح ہے لہذا توضیح کا فائدہ بھی نہیں ہے، تو کبھی کبھی صفت صرف ثنا اور مدح کے لیے ہوتی ہے، کبھی کبھی جس وقت کے منعوت معرفہ ہو اور واضح ہو، جس وقت کے تو صفت کبھی کبھی صرف مدح کے لیے ہوتی، صرف ثنا اور مدح کے لیے ہوتی، کیا کہ کبھی کبھی جب منعوت کہنا پہلے کبھی صرف ثنا اور مدح کے لیے ہوتی، یہ اس وقت ہے، یہ اس وقت ہے جس وقت منعوت معرفہ واضح ہو، معرفہ ہو اور واضح، معرفہ ہو تو اس وقت صفت صرف ثنا اور مدح کے لیے ہوتی۔ اگوں بھی ہونا ہے، وہ انجی ہونا ہے جی۔ مثلا اللہ تعالی، اللہ اسم جلالت معرفہ ہے اور واضح ہے، کوئی اس میں ابہام نہیں، اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے۔ تو اس کے بعد یہ دو صفتیں الرحمن الرحیم، نہ یہ تخصیص کے لیے ہیں
نہ یہ توضیح کے لیے، صرف یہ اللہ کی ثنا اور مدح ہے، صرف یہ اللہ کی ثنا اور مدح ہے۔ تخصیص اس لیے نہیں کہ موصوف معرفہ ہے، توضیح اس لیے نہیں کہ موصوف واضح ہے کہ ایک ہی ذات ہے، تو یہ صرف اور صرف کس لیے ثنا اور اور مدح کے لیے۔ ہاں جی کیا مثال مثال جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن اور الرحیم، اس میں جلالت یہاں پر معرفہ ہے اور واضح ہے، یہاں پر الرحمن اور رحیم یہ جو دو صفتیں ہیں یہ صرف اور صرف ثنا اور مدح کے لیے آئی ہوئی۔ اللہ کی ثنا اور مدح کی ہے کہ اللہ جس کی شان یہ ہے کہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، سمجھیا؟ جی اور کبھی ہوتی ہے اور کبھی ہوتی ہے کون صفت، وقت کہ منعوت معلوم باشد، معلوم باشد کا مطلب ہے معرفہ ہو اور واضح ہو، اور کبھی کبھی ہوتی ہے صفت کبھی کبھی ہوتی ہے صفت صرف ثنا اور مدح کے لیے، ثنا اور مدح کے لیے، صرف ثنا اور مدح کے لیے۔ مدح کے لیے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مراد اس میں الرحمن الرحیم جو صفتیں ہیں یہ صرف اور صرف کس لیے ہیں؟ مدح اور ہاں جی شاباش جی، اور اور کبھی کبھی ہوتی ہے صرف ثنا اور مدح کے لیے کون ہوتی ہے؟ صفت، نہ لاؤنا ہوں اور کبھی کبھی ہوتی ہے صرف ثنا اور مدح کبھی کے کبھی لیے، کو باری بڑا اور کبھی ہوتی ہے اور صرف کبھی ہوتی ہے صرف ثنا اور مدح کے لیے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن الرحیم ہیں ہاں کبھی جی، کبھی ہوتی ہے وہ کبھی ہوتی ہے بڑی ہے، کبھی ہوتی ہے صرف ثنا اور مدح کے لیے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن اور رحیم۔ اگے وقد يكون للذم نحو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کبھی کبھی صفت موصوف جو ہے وہ معرفہ ہے اور واضح ہے، تو صفت جو ہے وہ مذمت کے لیے لائی جاتی ہے، صفت مذمت کے لیے لائی جاتی ہے۔ سمجھائیے جی، یعنی منعوت معرفہ ہو اور واضح ہو تو صفت کبھی مدح اور ثنا کے لیے ہوتی ہے، کبھی مذمت کے لیے ہوتی ہے، یعنی اچھائی ہو تو وہ مدح اور ثنا ہوگی، اگر اس کا کرتوت بیان کرنا ہے تو پھر یہ مذمت ہوگی جی، کیا ہوگی؟ مذمت ہوگی، ہاں جی کیا جی؟ کبھی کبھی صفت مذمت کے لیے ہوتی ہے، مذمت کے لیے، ضم کے لیے، مذمت کے لیے، کب جب کہ موصوف معرفہ ہو اور واضح ہو، اس وقت جس وقت منعوت معرفہ ہو اور واضح ہو۔ پھر آخر کبھی کبھی صفت مذمت کے لیے ہوتی ہے جس وقت منعوت معرفہ ہو اور واضح ہو۔ الشیطان معرفہ ہے، جان دے بھی ہو کہ کوئی بہم ہے اللہ اندر نال لایا الرجیم، دھتکارا ہوا، ایسا شیطان جو دھتکارا ہوا ہے، چخے کی تایا جی، لیت بولی جی، تو یہ صفت جو ہے صرف اور صرف کس لیے؟ نہ تاکید کے نہ تخصیص کے لیے موصوف معرفہ ہے، اور نہ ہی توضیح کے لیے اس لیے کہ موصوف واضح ہے، صرف اور صرف مذمت کے لیے، صرف اور صرف ہاں جی کیا جی مثال جیسے اعوذ باللہ من الشیطان قرآن الرجیم میں الرجیم، الرجیمی، یہاں پر جو موصوف ہے یہ موصوف معرفہ ہے اور واضح ہے، لہذا یہ صفت، یہاں پر صفت یہ صفت کون الرجیم، رجیم یہ مذمت کے لیے آئی ہوئی ہے، نہ توضیح کے لیے، نہ تخصیص، تخصیص کے لیے، نہ توضیح کے لیے، صرف اور صرف صرف اور صرف مذمت کے لیے۔ کہ ایسا شیطان جو کہ دھتکارا ہوا ہے، اور کبھی ہوتی ہے صفت کبھی ہوتی ہے صرف مذمت کے لیے، مذمت کے لیے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں الرجیم، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں الرجیم، جی، اور کبھی ہوتی ہے صفت مذمت کے لیے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں الرجیم، کبھی ہوتی ہے صفت مذمت کے لیے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں الرجیم۔ سمجھی بات اگے؟ قد یکون للتاکید نحو نفقۃ واحدۃ،
کبھی کبھی صفت تاکید کے لیے بھی آتی ہے، کبھی کبھی صفت تاکید کے لیے بھی آتی ہے کہ موصوف جس معنی پر دلالت کر رہا ہے، موصوف جس معنی پر دلالت کر رہا ہے صفت اسی معنی پر دلالت کرے، صفت صفت اسی معنی پر دلالت کرے، تو یہ صفت مؤکدہ ہے، یہ صفت یہ صرف ہے صفت ترکیب میں لیکن فائدہ تاکید کا دے گی۔ کبھی کبھی صفت تاکید کے لیے بھی ہوتی ہے، یہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب موصوف جس معنی پر دلالت کر رہا ہے صفت اسی معنی پر دلالت کرے، زائد معنی پر دلالت نہ کرے، تو یہ کیا ہے؟ صفت تاکید کے لیے۔ تاکید کیا کہ جی کبھی کبھی صفت تاکید کے لیے ہوتی ہے، اس وقت ہوتی ہے جس وقت موصوف اس معنی پر جس معنی پر دلالت کرتا ہے صفت اس معنی پر دلالت دلالت کرے۔ کرے جس معنی پر موصوف دلالت کر رہا ہے۔ کبھی 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 صفت تاکید کے لیے ہوتی ہے، اس وقت یہ اس وقت ہوتی ہے جب کہ صفت اسی معنی اسی معنی پر دلالت کرے جس معنی پر موصوف دلالت کر رہا ہے۔ نفخۃ واحدہ، پھونک ایسی پھونک جو ایک ہے، نفخۃن جو ہے نفخۃن جی ہر مفرد وچ ایک والا معنی ہوندا جی، رجلن ایک مرد، کتابن ایک کتاب، مولویٌ حلوۃ، ایک کلمہ، تو ہر مفرد میں ایک والا، تو ادھر تو تا وحدت کی لگی ہوئی ہے نفخۃن، تو معنی ہے ایک پھونک، کیا معنی ہے ایک اندے وچ ایک والا معنی ہے کہ کوئی نہیں؟ تو واحدہ تو نے وہی معنی بتایا جو اس کے اندر موجود ہے، کون؟ ایک، واحدہ نے وہی معنی دیا ہے، تو پھر کون سی صفت بنی؟ صفت تاکید کے لیے، مؤکدہ، کیا بنی؟ مؤکدہ، سمجھائی جی جی تو اس کی مثال دیتے ہیں جیسے نفخۃ واحدہ، اس میں نفخۃ یہ موصوف ہے، اس میں تا مفرد کی لگی ہوئی ہے، جو مفرد ہوتا ہے اس میں ایک والا معنی ہوتا ہے، تو صفت لگائی، تو یہاں تو خاص کر کے تا وحدت کی ہے، نفخۃن میں تا وحدت کی ہے، تا وحدت کی ہے۔ او جدوں ضارباتن کولو ضارباتن بنائی دے تے کی آندے نے بے جس نے الف تا آیا تے تا وحدت دی حذف کیتی برائے ضدیت، ایو ضدیت ہن پئی لوڑیت بولیت کہ بے وہ تا دلالت کرتی ایک ہے، الف تا دلالت کرتی چوکھیاں نے تے لڑ پئیاں، اس واسطے چوکھی ایک نو کٹ دیتا جی، تو سمجھی بات؟ اب واحدہ نے جس معنی پر دلالت کیا، نفخۃ اس معنی پر دلالت کر رہا ہے، ایک پھونک، کیا؟ تو ایک والا معنی نفخۃ کے اندر ہے، اسی معنی پر دلالت کی کس نے؟ کیڑی صفت؟ تو لہذا یہ کون سی صفت ہے؟ تو ہن جڑے نام بولے جاندے جے نا وہ بلاغت جاؤن گے وہ مڈو ویکھ ادھروں، صفت مخصصہ، صفت موضحہ، صفت مادحہ، صفت ضامہ، تو صفت مؤکدہ، صفت کوئی سمجھ لگی؟ انہوں کو اسم فاعل بنانا ہے، انہی گل ہے بلا تھی وے۔ اچھا جی، اور کبھی ہوتی ہے صفت تاکید کے لیے، جیسے نفخۃ واحدہ جی، یہاں نہ تخصیص ہے نہ توضیح ہے، کیونکہ دونوں نکرے ہیں، توضیح تو ہو نہیں سکتی، تخصیص ہی ہونی تھی، تو تخصیص تب تھی کہ پہلے نفخۃ میں ہو کوئی عموم، تو یہ اس عموم میں کمی کرے، یہ تو ہوا نہیں ہے بلکہ اس کے اندر معنی ہے ایک، وہی معنی اس نے بتایا تو صرف تاکید کی ہے جی۔ اور کبھی ہوتی ہے صفت تاکید کے لیے جیسے نفخۃ واحدہ، ہاں بھائی، اور کبھی ہوتی ہے صفت تاکید کے لیے جیسے نفخۃ واحدہ، او ویکھ لکھی حاشیے تے بے نفخۃ واحدہ، وحدت از تائے نفخہ مفہوم میں شدو، اور واحدہ اس سے تاکید آئی ہے، نظر آئی ہو؟ پچھلا حاشیہ دیکھا تھا نا، کچھ اور بھی سنو۔ کبھی کبھی صفت تعمیم کے لیے ہوتی ہے،
کبھی کبھی صفت تعمیم کے لیے ہوتی ہے، موصوف کے اندر تعمیم اور ہو جائے، موصوف کے اندر تعمیم اور ہو جائے، وہ تخصیص تو ہے نا بھی کٹ کرنا ہے، کدے کدے انہوں اور کھلا کر دیندی ہے، تو کبھی کبھی صفت جو ہے وہ کس لیے آتی ہے؟ تعمیم کے لیے، کہ موصوف کو عام کرنا۔ کان ذالک فی یوم من الایام، تھا یہ کام ایک دن میں جو ہونے والا ہے ایام سے۔ یہ من الایام متعلق نال مل کے نا متعلق نال کہ صفت یوم دی کن دی، تو اب اس صفت نے یوم کے اندر عموم پیدا کر دی کہ ایک دن جو دنوں میں سے کوئی ایک دن ہے، دنوں میں سے کوئی ایک دن، ویسے یوم ان کا معنی ایک دن ہے، تو جب یوم من الایام ہو تو معنی ہوگا ایک دن دنوں میں سے کوئی ایک دن، تو اس میں عموم آیا کہ نہ ہے؟ یہ عموم ہے اس کے اندر۔ دوسری مثال کہ کان ذالک فی وقت من الاوقات، تھا وہ کام، او تو ذہن سے ختم رکھ لو، تھا وہ کام وقت میں، ایسا وقت جو ہونے والا تھا اوقات میں سے۔ تو وقت کا معنی ایک وقت، جب صفت بنائی من الاوقات، اس نے عموم پیدا کیا، اے وقت جو اوقات میں سے کوئی ایک وقت ہے، اوقات میں سے دنوں میں سے کوئی ایک دن، اوقات میں سے کوئی ایک وقت، تو عموم ہوا کہ نہ ہوا؟ تو اس صفت نے کیا کیا؟ موصوف کے اندر تعمیم اور عموم پیدا کر دیا جی، سمجھی جی؟ تو کبھی کبھی صفت کس لیے آتی، اور کبھی کبھی صفت ترحم کے لیے بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی صفت ترحم کے لیے ہوتی ہے۔ میں صفت اس لیے لائی جاتی ہے کہ موصوف پر رحم کھایا جائے، موصوف پر ترس کیا جائے۔ کبھی کبھی صفت ہوتی ہے کس کے لیے؟ ترحم کے لیے، یعنی صفت اس لیے لگائی جاتی ہے کہ مخاطب موصوف پر رحم کرے، مہربانی کرے۔ مثلا اس نے کہا جی انا زید الفقیر، جی میں زید ہوں ایسا زید جو فقیر ہے۔ جس لیے انہیں کسی نے سامنے آکھا جی تو کون؟ جی میں زید ہاں جی، تے وضاحت ہوگی کہ کوئی نہیں، پتہ لگ گیا نا کون ہے، تے نال جی لین الفقیر، ان دے نال اے صفت جڑنا اے وضاحت واسطے نہیں، کیونکہ موصوف معرف ہے۔ وضاحت تو سامنے جو کہہ رہا جی میں ہاں جی وہ گاموں، تو مزید کو وضاحت دی لوڑ ہے، وضاحت تا ہوندی کہ پتہ نہیں کیڑا جی، تے وضاحت ہے۔ تو یہ صفت اور کس لیے ترحم، کہ مخاطب نے کہہ رہا جی میں جی زید فقیر جی قابل ترس جی۔ اور کبھی ہوتی ہے صفت موصوف کی ماہیت کی وضاحت کے لیے، کبھی ہوتی ہے صرف موصوف کی ماہیت کی وضاحت کے لیے، وضاحت کے لیے، کشف ماہیت، کشف ماہیت یعنی اس کی پوری حقیقت کھل جائے، وہ پتہ ہوتا ہے لیکن پوری حقیقت کی وضاحت ہو جائے۔ مثلا تنوں سمجھائی سی گل، جسم، جو بھی جسم ہوتا ہے نا اس میں تین بود ہوتے ہیں، جو بھی جسم ہوتا ہے اس میں تین بود ہوتے ہیں، دوریاں وچ ہوندے، جسم ہمیشہ اس نوں کہندے نے جن دے وچ لمبائی بھی ہوے، چوڑائی بھی ہوے تے ڈونگائی بھی ہوے۔ جیڑا خط پہلو فرض کران گے 2 فٹ لمبا، 5.5 فٹ چوڑا، 1 فٹ ڈونگا، تو جسم جو ہوتا ہے نا اس میں طول بھی ہوتا ہے، عرض بھی ہوتا ہے، عمق بھی ہوتا ہے، جسم ہوتا ہی وہ ہے۔ اب واپس آؤ، الجسم الطویل العریض العمیق، یہ 3 صفتوں نے نا صرف الجسم کی جو ماہیت ہے اس کی وضاحت کی ہے، اس کی وضاحت کی، وگرنہ ہر جسم وہی ہوتا ہے جس میں طول عرض عمق ہوتا ہے، جو طویل بھی ہوتا ہے، عمیق بھی ہوتا ہے، عریض بھی ہوتا ہے، سمجھ آئی؟ تو ہر جسم کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں، کیا؟ گہرائی اور چوڑائی، اور پہلے لمبا طول بیٹھے ہوئے، طول عرض عمق، طول عرض عمر، عمق، سن جی؟
جس کے اندر طول اور عرض ہو عمق نہ ہو اس کو سطح کہتے ہیں، اس کو، سطح کہتے ہیں۔ اور جس میں طول ہو عرض نہ ہو اس کو خط کہتے ہیں، جس میں نہ طول نہ عرض نہ عمق اس کو نقطہ کہتے ہیں، جتھے گل آ کے مک جاندی، سمجھے؟ طول عرض عمق کوئی بھی نہ ہو تو یہ نقطہ ہے، صرف طول ہو عرض عمق نہ ہو تو یہ خط ہے، اور طول اور عرض و عمق کوئی نہ ہو تو یہ سطح ہے، اور طول عرض عمق تینوں ہو تو یہ جسم ہے۔ تو ہر جسم کے ساتھ سطح بھی قائم ہے، خط بھی قائم ہے، نقطہ بھی قائم ہے، کس کے ساتھ؟ ہر جسم کے ساتھ خط بھی جسم کے ساتھ۔ اوے کہ نا فلسفی منطقی میں اندر دینے جی گل سمجھی آ؟ تو یہ محض وضاحت ہے، یہ ریت دے ذرے وچ بھی طول عرض عمق ہے گا ہے، اونوں چھوٹا کرو اون دے وچ بھی طول عرض عمق ہے گا ہے، سمجھے پے ہو؟ اچھا جی، فرق بیان کیا ہے صفت کاشفات صفت موقدہ، فرق کیے کیڑی؟ صفت کاشفہ اور صفت موقدہ میں فرق کیا ہے؟ پہلی موضحہ اور مفسرہ ہوتی ہے، دوسری مقررہ اور ثابتہ ہوتی ہے۔ یعنی وہ پہلی ہے نا صفت، اور جڑی وہ مخصصات موضحہ وہ ایک طرف اور صفت موقدہ ایک طرف، ان میں فرق کیا ہے؟ تو وہ جو مخصصہ اور موضحہ ہے نا وہ مفسرہ اور موضحہ ہوتی ہے، اور جو دوسری ہے یہ مقررہ اور ثابتہ ہوتی ہے، یہ وہی معنی بیان کرتی ہے جو موصوف کے اندر موجود ہے۔ ہوں اگر ٹور وَاعْلَمْ أَنَّ النَّكِرَةَ تُوصَفُ بِالْجُمْلَةِ الْخَبَرِيَّةِ نَحْوُ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ أَبُوهُ عَالِمٌ أَوْ قَامَ أَبُوهُ۔ بس مسئلہ جی صفت موصوف کی بات چل رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پہلے عرض کیا تھا کہ جملہ حکم نکرہ میں ہوتا ہے، جملہ حکم نکرہ میں ہوتا ہے، جملے بنا بھی ہیں گلا کی بس آ کہ جملہ حکم نکرہ اسا کہ جی آ مننا وصدق نہ اسی کون ہونے تھوڑے نال گڑ پس پانے والے تسی بابے کو کٹو گے جی۔ تو جملہ کیا ہوتا ہے؟ حکم نکرہ میں واقع ہوتا ہے۔ اب مسئلہ سمجھے، مسئلہ یہ ہے کہ موصوف نکرہ ہو، موصوف تو اس کی جس طرح سے مفرد صفت نکرہ آ سکتی ہے اسی طرح جملہ خبریہ بھی اس کی صفت آ سکتی ہے، خواہ جملہ خبریہ اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو۔ موصوف نکرہ ہو تو اس کی صفت نکرہ جس طرح مفرد آ سکتی ہے اسی طرح جملہ خبریہ بھی آ سکتی ہے، کیونکہ جملہ بھی حکم ہے نکرہ میں ہوتا ہے، تو موصوف نکرہ صفت بھی، نکرہ تو جملہ خبریہ آگے عام ہے کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ پھر مسئلہ تحقیق مقام، مسئلہ یہ کہ موصوف نکرہ ہو تو اس کی صفت نکرہ، اس کی صفت صفت نکرہ یعنی واجہ، اس کی صفت نکرہ اس کی صفت نکرہ مفرد آ سکتی ہے، آ سکتی ہے، اسی طرح اس کی صفت جملہ بھی آ سکتی ہے۔ موصوف نکرے کی صفت جس طرح مفرد نکرہ آتی ہے اسی طرح جملہ بھی آ سکتی ہے، جملہ خبریہ، جملہ خبریہ بھی آ سکتی ہے، جملہ خبریہ بھی آ سکتی ہے، جملہ خبریہ بھی آ سکتی آگے عام ہے۔ جملہ اسمیہ ہو یا ہے، جملہ فعلیہ ہو۔ مررت برجل عالم، جس طرح ٹھیک ہے گزرا میں رجل کے پاس ہے ایسا رجل جو عالم ہے، یہ صفت ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ مررت برجل ابوہ عالم، گزرا میں رجل کے پاس سے ایسا رجل کے باپ اس کا عالم ہے، تو یہ ابوہ عالم مبتدا خبر، جملہ اسمیہ خبریہ مجرور محلاً صفت موصوف ہو، تو یہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ اسمیہ خبر۔ مررت برجل قائم بھی ٹھیک ہے، مررت برجل قام ابوہ، گزرا میں رجل کے پاس سے ایسا رجل کہ کھڑا ہے باپ اس کا، قام فعل ابوہ مضاف مضاف الیہ فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ مجرور محلاً صفت موصوف۔ ارشاد جیسے مثال جیسے مررت برجل اب عالم، ابو ان چھڑ تو مررت برجل مررت برجل ابوہ عالم، میں میں ابو ہو عالم جملہ اسمیہ خبریہ
خبریہ مجرور محلن محلن یہ صفت ہے کس کی؟ نکرے کی. نکرے کی. کون؟ رجل منع کر. گزرا میں غاف نہیں ہے گاف پڑے ہیں گزرا میں رجل کے پاس سے ایسا رجل. رجل کے باپ اس عالم ہے باپ اس کا. ہاں باپ اس کا عالم ہے. دوسری مثال دوسری مثال جیسے مررت برجل قام ابوہ گزرا پہلی مثال جملہ اسمیہ دوسری جملہ فعلیہ. خبریہ کی دوسری مثال جملہ فعلیہ خبریہ کی جیسے مررت برجل قام ابوہ گزرا میں رجل کے پاس سے ایسا رجل کے قائم ہے ابو اس کا باپ اس کا. باپ اس کا. قام ابوہ یہ جملہ ہے اور صفت جملہ فعلیہ خبریہ ہے اور صفت ہے کس کی؟ رجل موصوف کی. ہاں نکرے کی. تو مسئلہ یہ ہے موصوف نکرے کی صفت نکرہ جس طرح معرفہ ہوتی ہے کثرت کے ساتھ اسی طرح جملہ خبریہ بھی صفت ہوتی. تو خلاصہ یہ ہے کہ جملہ خبریہ صفت کس کی بن سکتا ہے؟ جملہ خبریہ صفت کس کی بن سکتی ہے؟ جملہ خبریہ صفت کس کی بن سکتی ہے؟ نکرے کی. خواہ جملہ خبریہ اسمیہ اور فعلیہ دونوں بن سکتے ہیں. تو جملہ اسمیہ خبریہ جس طرح خبر بن سکتا ہے جس طرح خبر بن سکتا ہے جس طرح حال بن سکتا ہے. آیا کہ نہیں پیچھے جملہ حال بھی ہوتا ہے اسی طرح صفت بھی. بن سکتا ہے. ایشا بس. اور جان اس بات کو جان اس بات کو کہ نکرہ کہ نکرہ موصوف ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے جملہ خبریہ کے ساتھ. جملہ خبریہ یعنی نکرے کو بنائے موصوف جملے خبریہ کو بنائے اس کی صفت. جیسے جیسے مررت برجل ابوہ عالم ابوہ عالم یا مررت برجل قام ابوہ. قام ابوہ. جان تو اس بات کو کہ نکرہ موصوف ہو سکتا ہے جملہ خبریہ کے ساتھ جیسے مرر نکرہ موصوف بنے گا جملہ خبریہ صفت بنے گی. جی جیسے مررت برجل ابوہ عالم میں ابوہ عالم جملہ اسمیہ خبریہ رجل نکرے کی صفت ہے. بن رہا ہے. اور مررت یا مررت برجل قام ابوہ میں میں قام ابوہ جملہ فعلیہ خبریہ صفت بن رہا ہے موصوف نکرے کی. سمجھیا؟ حاشیہ دیکھو آندے ساڈی بھی تو کچھ سناؤ جی. آندے نے جب صفت جملہ ہوگی تو جملہ من حیث الجملہ مستقل ہوتا ہے تو لازم ہے اس میں ضمیر جو لوٹے اس نکرے کی طرف للربطے. سنیو گل جب جملہ خبر بنے تو ضمیر آیت رابط ہوتی ہے. جی جملہ حال بنے جی ضمیر ہوتی ہے جو مفعول حال کی طرف لوٹتی. اسی طرح جب جملہ صفت بنے گا تو ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو موصوف کی طرف لوٹے. سمجھیا کیا کہ جی جب جب جملہ صفت جملہ صفت بنے جملہ صفت بنے تو اس میں اس پہ رابط کا ہونا ضروری ہے. رابط کا ہونا تو ضروری وہ رابط ہے ضمیر جو لوٹے گی. کی طرف. او ویخ ابو ہو میں او ضمیر کا مرجع کون ہے؟ رجل وہ کیا بن رہے ہیں؟ رجل موصوف نہیں ہے واجیہ. کام ابو ہو میں او ضمیر کا مرجع کون ہے؟ رجل کام جی وہ رجل پیچھے کھڑا ہوا باپ اس کا. یار تم عجیب بندہ ہے جی. سمجھی گل؟ اے شاباش. موشی مشورہ دے رہا ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے جس طرح پیچھے مبتدا خبر دی باس وچ وضاحت کیتی سی کہ خبر جملہ خبر ہو تو آیت کا ہونا ضروری ہے تو یہاں بھی وضاحت کر دینی چاہیے تھی. تو چلو جی ہو گئی ہے جی کہ کو نہیں ہو گئی ہے گزارا ہو گیا. سن مسئلہ چاہیے سی لب گیا. سمجھیا؟ اگلی گل سن خبریہ. یہ جملہ نکرے کی صفت کیوں بن سکتا ہے کہ در حکم نکرہ است. در حکم جملہ حکم نکرے کے حکم میں ہوتا ہے تو جب موصوف نکرہ ہو تو اس کی صفت بن سکتا ہے. تو اس کی بن سکتا ہے جی. کون؟ جملہ. سنیو گل ایک گل مسئلہ یہ ہے بھائی جس طرح
یہ جو صفت ہے نا، صفت یہ ایک معنی پر دلالت کرتی ہے جو موصوف میں ہے یا موصوف کے متعلق میں ہے۔ اس معنی پر دلالت جس طرح مفرد کر سکتا ہے جملہ بھی کر سکتا ہے، اس معنی پر جس طرح مفرد کر سکتا ہے جملہ بھی کر سکتا ہے۔ تو لہذا جس طرح جملہ پھر صفت آ سکتا ہے، مفرد صفت آ سکتا ہے، اسی طرح جملہ بھی آ سکتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ صفت جو آتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے، وہ ایک معنی پر دلالت کرتی ہے جو موصوف کی ذات میں ہے یا اس کے متعلق کے ساتھ میں کیا ہے کہ کوئی نہیں مشہور ہو تو کوئی قسمہ پڑھی جانا مقدہ بھی ہوتی ہے۔ تو جس طرح یہ بات مفرد سے حاصل ہو سکتی ہے جملے سے بھی حاصل ہو سکتی ہے، اس لیے جملے کا صفت بنانا بھی ٹھیک ہے، اور جائز ہے، کوئی نجائز نہیں آخیا نہیں، کیا ہے ٹھیک ہے۔ سمجھی بات؟ ایشا بس مسئلہ سمجھو جڑا حاشیت لکھا جے وہ یہ ہے کہ جملہ انشائیہ کون جملہ انشائی اور تھے حاشیت لکھا جو اس سے حاشیت نا انشائیہ کہ جملہ انشائیہ جو ہے نا کون شائیہ یہ خبر صلہ حال نہیں بن سکتا، جملہ انشائیہ صلہ حال نہیں بن سکتا، خبر صلہ حال صفت، چوتھا صفت کیڑا کیڑا، خبر صلہ حال صفت یہ نہیں بن سکتا، کیونکہ صفت خبر حال صلہ تقریباً قریب تین تے چوتھا بھی نال ہی ہوندا ہے جی، یہ جملہ انشائیہ نہیں بن سکتا۔ ہاں اگر اس کو بنانا ہو تو تعویل کرنی پڑتی ہے، اس کو اگر بنانا ہو تو تعویل کرنی جملہ خبریہ جو ہے خواہ اسمیہ و فعلیہ وہ صلہ بھی بن سکتا ہے، حال بھی بن سکتا ہے، صفت بھی بن سکتا ہے، خبر بھی بن سکتا ہے، چاروں، لیکن جملہ انشائیہ یہ نہیں بن سکتا۔ جملہ انشائیہ اگر بنانا ہو کیا خبر حال صلہ یا صفت تو اس تعویل کر کے بنائیں گے، بغیر تعویل کے نہیں بنتا، بغیر تعویل کے نہیں بن سکتا۔ ان دی مثال دیکھ، جاءنی رجل اضربہ، آیا میرے پاس رجل، مار توں اس کو، مار توں اس کو ایک تک نہیں جڑتا پہلے، اس لیے یہ صفت بنائیں گے نا اضربہ تو اس کی توجیہ کریں گے، اصل یوں ہوگا جاءنی رجل مقول فی حقہ اضربہ، آیا میرے پاس رجل، ایسا رجل کہ کہا گیا ہے اس کے حق میں کہ مار توں اس کو، سمجھ آئی جی کہ یہ مقول فی حق ہی کی توجیہ کر کے تو مقول صفت بنے گا کس کی، رجل کی، تو فی حق ہی اضرب سارا کٹھا کریں گے جی، سمجھیا، قول مقولہ مل کے تو پھر یہ صفت بنے گا کس کی، رجل کی، تو یہ توجیہ کر کے صفت بنا سکتے ہیں، اسی طرح توجیہ کر کے خبر بنا سکتے ہیں، اسی طرح توجیہ کر کے حال بنا سکتے ہیں، صلہ بنا سکتے ہیں، بغیر تعویل کے جملہ انشائیہ تعویل کے بغیر نہ خبر بنتا ہے اے شاباش، کوئی پلے پئی اگاں ٹور پھر والمضمر لا یوصف ولا یوصف به، مسئلہ جی ضمیر نو جاننا ہے جڑا اندر ہوندا ہے اللہ، ضمیراں کنیاں نے عربی وچ 70 ضمیریں، 5 مرفوع پانچ 14 14 مرفوع منفصل، 14 منصوب متصل، 14 منصوب منفصل، 14 مجرور متصل، مجرور منفصل فارسی میں تو ہوتی ہے، عربی میں نہیں ہوتی۔ تو قانون سنیں، ضمیر ہے نا، ضمیر کوئی بھی ہو 5 قسموں میں سے، ضمیر لا یوصف، ضمیر ترکیب میں موصوف نہیں بنتی، ضمیر ترکیب میں موصوف نہیں بنتی، ولا یوصف بہ، ضمیر صفت نہیں بنتی، نہ ضمیر ترکیب میں موصوف بنتی ہے اور نہ ضمیر ترکیب میں صفت بنتی ہے۔ آنکھو ضمیر موصوف میں نہ موصوف میں، ضمیر ترکیب میں نہ موصوف بنتی ہے اور بننا تو ترکیب میں ہی ہے نا، تو ضمیر نہ موصوف بنتی ہے، نہ صفت بنتی، پھر آخ، ضمیر نہ موصوف بنتی ہے نہ صفت بنتی، پھر آخ، ضمیر نہ موصوف بنتی ہے نہ صفت بنتی۔ اے شاباش، گل سمجھی؟ اور مضمر
لا یوسف ہیں، اے لا یا کا موصوف نظر آ رہا ہے، موصوف واقعہ نہیں ہوتی واقعہ نہیں ہوتی اور صفت واقعہ نہیں ہوتی. صفت واقعہ نہیں ہوتی جی مضمر موصوف واقعہ نہیں ہوتی اور صفت واقعہ نہیں ہوتی. اور مضمر نہ موصوف واقع ہوتی ہے اور نہ صفت واقع. اور موشیاں دا ساڈی سناؤ جی. یعنی ضمیر موصوف نہیں ہوتی اور نہ صفت. نظر آ رہے ہیں؟ پہلا کہ موصوف کیوں نہیں بنتی ضمیر؟ موصوف کیوں نہیں بنتی؟ اول اس وجہ سے کہ ضمیروں میں سے بعض ضمیریں ہیں آنا اور انتا. کون؟ انا اور انتا. آنا ہو گیا میں تے انتا ہو گیا تو. آنا اور انتا در نہایت اگے کی لکھے ہے شاباش سے. آنا اور انتا نہایت وضوح اے جڑا نا بھئی نہایت واضح ہیں کہ کوئی نہیں ان میں کوئی بہم ہے. یہ تو معرفے ہیں نا، تخصیص تو نہیں ہو سکتی. زیادہ زیادہ مولوی جی کیا ہونی ہے توضیح. تے جدو آکھے جو میں تو ہن وچ کیڑی وضاحت دی لوڑ ہے. تو ہن مزید کیڑی وضاحت ہے؟ وضاحت تا نے بھی وہ جو کم از کم دو نے دے وچوں کیڑا فاضل ہے کہ غیر فاضل. وہ جس لئے میں جو آکھیا جنا ضمیروں میں سے دو ہیں، ایک ہے آنا اور ایک ہے انتا، یعنی متکلم اور مخاطب کی. تو ان میں تخصیص تو ہو نہیں سکتی کیونکہ ضمیر ہے ہی معرفہ، نکرہ نہیں ہے. معرفے میں کیا ہوتی ہے؟ وضاحت. تو یہاں وضاحت کی ضرورت نہیں، یہ خود واضح ہے، یہ خود. اس لیے ان دو کو موصوف بنا کر صفت لا کر ان کی وضاحت کریں، ان کو ضرورت نہیں ہے. کن کو؟ آنا اور انتا کو. دھیان کریں ذرا، کن کو؟ تو لہٰذا اگر صفت لا کے ان کی وضاحت کریں گے تو یہ تحصیل حاصل ہوگا. کیا ہوگا؟ تحصیل حاصل ہو. تحصیل حاصل جانتے ہو؟ حاصل پور دے نال جڑی تحصیل ہے پرلے پاسے خیر پور ٹامے والی، وہ تحصیل حاصل جی حد ہو گئی ہے. پہ جو چیز پہلے حاصل ہے نا اسی کو حاصل کرنا. تحصیل حاصل بھی جو چیز حاصل ہے اسی کو حاصل کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ٹھیک نہیں ہے. تو چونکہ ان میں پہلی وضاحت ہے تب مزید صفت لا کر کیا وضاحت کرنی ہے ان کی. اور تو باقی رہے گی ضمیر غائب کی. کون؟ ضمیر غائب. وہ اس میں مولوی جی یہ ہو سکتا ہے وہ کون؟ وہ اس کو وضاحت کی ضرورت ہے، لیکن اس کو بھی موصوف نہیں بناتے تاکہ تردن للباب ہو جائے. تاکہ تردن للباب جانتے بھی سارے باب تر کھائے تردن للباب ہو جائے بھی. چونکہ ضمیر متکلم اور مخاطب کو تو صفت کی ضرورت نہیں ہے، تب غائب کو بھی ضرورت نہیں تاکہ سارا باب ایک جیسا ہو جائے. سمجھیے اے شاباش سے جو ان کو آنا اور انتا پر جو ہے نا جی وہ کیا کیا؟ محمول کیا جی. باقی رہ گئی وصف مادحہ اور وصف کون سی؟ زامہ. اور صفت کدی کدی مادیہ بھی تو ہوتی ہے نا، زامہ بھی ہوتی ہے، اس کو وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی. تو مانا آرا آنا اور انتا میں وضاحت تو ہو گئی ہے، لیکن مذمت اور مدح تو ہو سکتی ہے نا. تو اس کا جواب کہ صفت مادحہ اور صفت زامہ کو صفت موضحہ پر محمول کرتے ہیں کہ چونکہ صفت موضحہ اس کی مخصصہ تو آنی نہیں نا، واجہ و ضمیر معرفہ ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ موضحہ آنی تھی تو صفت موضحہ بھی نہیں آ سکتی، ضرورت نہیں ہے. تو باقی کو اس پر عمل کر کے کوئی بھی نہیں آتی. وہ جدو آندھی جو کوئی رسی توجیہ تو کرنی ہے سارنا اے گل کوک وہ. اچھا جی سوال ہے او بھئی یہ تو نا موصوف نہیں صفت نہیں بن سکتی، وہ آگے آئے گی. درمیان میں ایک سوال ہے ضمائر غائبہ موصوف واقع ہوتی ہیں. ہم آپ کو مثال دکھاتے ہیں. ضمیر غائب ہے لیکن کیا ہے؟ موصوف واقع ہی ہے. اللہ رب کریم کا ارشاد ہے لا الہ الا هو العزیز الحکیم. ہوا موصوف ہے، العزیز الحکیم صفت ہے. تو ضمیر غائب موصوف بنی ہوئی ہے، صفت آگے ہے تسی آدھے کونی ہوندی جی. کیا کہ سمجھائیے سوال ہے کہ ضمیر غائب موصوف بنی ہوئی ہے جیسے لا الہ الا هو العزیز الحکیم. حکیم میں ہوا موصوف ہے، العزیز الحکیم یہ صفت ہے. جواب یہ ہے کہ سنیوں العزیز الحکیم ضمیر سے بدل ہے، ضمیر کی صفت نہیں ہے. کیا کہ جی
جواب یہ ہے کہ العزیز الحکیم یہ ضمیر سے بدل ہے، ضمیر کی صفت نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ جو ہوا ہے نا، ہوا یہ ضمیر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے۔ اس وقت یہ بسکون واو ہوگا ہو، اللہ ہو، اللہ، اس لیے کہ وہ جو کہ اسماء الہی سے ہے نا وہ بسکون واو ہے، وہ سکون واو ہے۔ ہو، سمجھی بات؟ ایک گل کی تھی۔ اچھا جی، صفت جو ہے نا ضمیر موصوف نہیں بنتی، یہ وجہ آگے، صفت بھی نہیں بن سکتی، اور دوسری وجہ کہ صفت بھی نہیں بن سکتی۔ کیوں نہیں بن سکتے ہو؟ دیکھو درو، ضمیر صفت واقعہ نہیں ہو سکتی، وجہ یہ ہے کہ اگر ضمیر کو صفت بنائیں تو یہ ایسے معنی پر دلالت نہیں کرتی جو کسی غیر کے اندر ہو، یہ ایسے معنی پر دلالت نہیں کرتی جو غیر کے آنا میں، انتا تو، ہوا وہ۔ ہن اینو کسی دی صفت بنائیے تو یہ ایسے معنی پر دلالت کرے گی جو اس کے اندر پایا جا رہا ہے نہیں۔ یا اس کے متعلق میں پایا جا رہا ہے، تو صفت وہ ہوتی ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کے مطبوع میں مطبوع میں ہو یا مطبوع کے متعلق میں، تو صفت ایسے معنی پر دلالت کر نہیں، تھوڑا غور کرو جو نا سمجھ آ جائے گی جی۔ آنا میں، انتا تو، ہوا وہ، اب ان میں ایسا معنی ہی نہیں ہے جو کسی مطبوع میں یا اس کے متعلق میں صفت بنا کے یہ معنی اس میں پایا جائے یا اس کے متعلق میں، یہ ہے نہیں۔ تو صفت کی تو غرض یہ ہے کہ ایسے معنی پر دلالت کرے جو ذات میں ہو یا اس کے متعلق میں، تو صفت ایسے ضمیر ایسے معنی پر دلالت نہیں کر سکتی، اس لیے ضمیر صفت میں نہیں بن سکتی۔ تو یہ وجہ ہے کہ ضمیر نہ موصوف ہوتی ہے نہ صرف اور مضمر نہیں موصوف ہوتا اور نہ ہی صفت من کر دے، مضمر نہیں موصوف ہوتا اور نہ ہی صفت، اور مضمر نہ ہی موصوف ہوتا اور نہ ہی صفت۔